اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 2 نومبر 2024 ہے اور جرمنی سے راہ خدا کی براہ راست نشریات کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ہماری یہ سیریز جرمنی سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اور اس سیریز میں اور اس راہ خدا کے اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام جو کہ بانی جماعت احمدیہ ہیں، آپ کے عقائد کے حوالے سے، آپ کی تعلیمات کے حوالے سے، اور اسی طرح بالعموم جو اسلامی تعلیمات ہیں یا جو بھی اسلام پر اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں ان پر بات ہوتی ہے۔ سکرین پر آپ کو رابطے کی جو سہولیات ہیں وہ نظر آ رہی ہوں گی، تو اگر آپ کے ذہن میں اسلام کے حوالے سے، جماعت احمدیہ کی تعلیمات کے حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو تو پروگرام کے دوران آپ ہمارے ساتھ یہاں پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنے سوالات ٹیکسٹ میسیج کی صورت میں بھی بھجوا سکتے ہیں، کال کی سہولت بھی آپ کے پاس ہوگی، اور جیسے گزشتہ پروگراموں میں آپ ہم سے یہاں پر رابطہ کرتے رہے ہیں، اپنے سوالات بھجواتے رہے ہیں، تو آج بھی آپ کے پاس سوالات بھجوانے کی سہولت میسر ہے۔ ہم آپ کے جو سوالات ہوں گے ان کو اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے، اور آج جو آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے، اور اسی طرح ایک جو موضوع ہے جس پر ہم گزشتہ ہفتے سے بات کر رہے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے پاس جو علماء یہاں پر موجود ہیں ان میں مکرم و محترم شمشاد احمد قمر صاحب ہیں، اور اسی طرح مکرم و محترم طلعت حفیظ صاحب ہیں۔ آپ دونوں حضرات کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، راہ خدا کی یہ جو سیریز جرمنی سے اس مرتبہ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اس میں ہم نے توہین مذہب کے بارے میں، توہین رسالت کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ ہم نے گزشتہ پروگراموں میں بعض انبیاء کا بھی ذکر کیا، ہم نے یہ بھی ذکر کیا کہ توہین سے کیا مراد ہے، کب کسی انسان کی توہین ہوتی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ قرآن کریم سے اور اسی طرح جو انبیاء گزرے ہیں ان کی اگر حیات کا جائزہ لیا جائے تو تمام انبیاء کے ساتھ استہزاء کا معاملہ کیا گیا، ان کے ساتھ ہنسی اور ٹھٹے کا معاملہ کیا گیا، تو یہ تمام چیزیں توہین کے زمرے میں شمار ہوتی ہیں۔ پھر ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے بھی، آپ کے اسوہ حسنہ کے بارے میں بھی بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ اور رد عمل اس استہزاء پر کیسا تھا، آپ نے ان مخالفین کے ساتھ، ان منافقین کے ساتھ کس طرح کا سلوک فرمایا، اور جو توہین رسالت پر سزا کے مدعین ہیں، جو کہتے ہیں کہ اس کی سزا دی جانی چاہیے، وہ جو واقعات پیش کرتے ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے لے کر جو مختلف واقعات ہیں، مختلف حالات ہیں، ان کو وہ ایک دلیل کے طور پر جو پیش کرتے ہیں، ان میں سے ہم نے بعض کا بھی جائزہ لیا اور آپ کے سامنے رکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے دوران کسی بھی وقت جو بھی استہزاء ان کے ساتھ کیا گیا، آپ نے کسی کے قتل کا حکم نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ ہی اپنے متبعین میں سے کسی کو یہ حکم فرمایا کہ فلاں کو اس طرح سے سزا دی جائے۔ اگر جنگی پہلو کے تحت یا احتیاطی تدابیر کے تحت، چونکہ فتنہ پھیلانے کی جو پھیلایا جاتا تھا، اس کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا محاربت کرنے والے اشخاص کو جو سزائیں دی گئیں وہ ایک الگ موضوع ہے، اس کے بارے میں بھی ہم نے بات کی، آپ کے سامنے ہم نے وہ چیزیں رکھی کہ اگر کسی کو سزا دی گئی تو کس بنا پر اور کس وجہ سے سزا دی گئی۔ لیکن بہرحال جو مدعین توہین رسالت پر جو قتل کی سزا دینے کے مدعین ہیں، ان کے جو واقعات وہ پیش کرتے ہیں، جو دلائل پیش کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا، اور انہی میں سے جو بعض آج بھی ہم ان کا ذکر کریں گے۔ گزشتہ ہفتے ہم نے شمشاد صاحب کی خدمت میں یہ سوال رکھا تھا کہ بالخصوص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے جس کو دلیل کے طور پر بھی پیش کیا جاتا ہے کہ آپ نے ایک منافق کو قتل کیا تھا، اور اس کو قتل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حکم نہیں مانا تھا، جبکہ قرآن کریم کا یہ واضح حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم کے طور پر قبول کیا جائے، اس کو جزو ایمان ٹھہرایا گیا ہے۔ تو اس نے چونکہ منافق نے نہیں مانا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ اس نے توہین کر دی ہے، تو اس کو قتل کر دیا گیا، اور اس پر خوشنودی کا اظہار کرتے ہوئے حضرت عمر کو فاروق کا خطاب بھی ملا۔ تو اگر آپ اس بارے میں دوبارہ ہمارے ناظرین کے سامنے رکھیں کہ وہ کیا واقعہ تھا اور کس طرح سے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزاکم اللہ چیمہ صاحب۔ عرض یہ ہے کہ گزشتہ پروگرام میں اس موضوع پہ بات شروع کی تھی، لیکن ٹائم ختم ہو جانے کی وجہ سے اس کو ہم آگے بڑھا نہیں سکے، تو میں اس کو تھوڑا ریپیٹ کر دوں کہ یہ جو روایات آتی ہیں 3 طریقوں سے ہمارے پاس یہ روایت آتی ہے کہ ایک یہودی اور ایک مسلمان جو راوی کہتے ہیں کہ وہ منافق تھا، ان کے درمیان کسی معاملے میں جھگڑا تھا، تو یہ جھگڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو حضور نے وہ فیصلہ یہودی کے حق میں فرما دیا، تو جس پہ وہ منافق راضی نہ ہوا اور اس نے پھر بعد میں کہا کہ یہودی کہنے لگا کہ کسی اور سے کروائیں فیصلہ، انہوں نے کہا جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، ان کو بتایا گیا کہ حضور نے یہ فیصلہ فرمایا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے تو پھر میرا بھی یہی فیصلہ ہے۔ وہ منافق اس پہ بھی راضی نہ ہوا، تو پھر طے پایا کہ چلیں حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو وہاں بھی اس یہودی نے بتایا کہ پہلے یہ فیصلہ حضور فرما چکے ہیں، تو حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ کیا یہ درست ہے؟ اس منافق نے کہا کہ ہاں یہ درست ہے۔ ان کے اچھا پھر ٹھہریں ذرا، وہ اندر گئے اور تلوار لے کے آئے اور آتے ہی اس کی گردن اڑا دی، اس کو قتل کر دیا۔ ایک تو یہ ہے، پھر اس دوسری روایت میں اس میں مزید اضافہ یہ ہے کہ وہ دوبارہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ آیا تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے قتل کر دیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ افسوس کا اظہار فرمایا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے چونکہ اس نے یہ میرا فیصلہ رد کیا ہے تو اس کا خون رائے گاں ہے، یعنی اس سے کوئی بدلہ حضرت عمر سے نہیں لیا جائے گا۔ اور اس پہ پھر یہ آیت اتری قرآن کریم کی کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ پوری آیت جو آگے چلتی ہے یہ بیان ہوئی کہ اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک جو تو فیصلہ کرے، تجھے حکم نہیں بناتے اپنے جھگڑوں میں، اور نہ صرف یہ بلکہ جو تو فیصلہ کرے اس کو مکمل طور پر تسلیم نہیں کرتے، تب تک یہ مومن نہیں قرار پاتے۔ تو یہ روایت ہے کہ جو اس موقع پہ یہ آیت اتری تھی۔ اچھا، تیسرا اس کے ساتھ مزید نوادر الاصول کے اندر یہ بیان ہوا ہے کہ اس موقع پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ اللہ تعالیٰ اس پہ بہت خوش ہوا ہے اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو فاروق کا لقب عطا فرمایا ہے۔ اب یہ جو روایات ہیں، اصل چیز یہ ہے کہ بنیادی طور پہ دیکھنے والی بات ایک ہے روایت، ایک ہوتا ہے درایت، کہ عقل بھی اس کو تسلیم کرتی ہے یا نہیں۔ روایت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو روایت اس کی بہت کمزور ہے، راوی اتنے کمزور ہیں، اور اس میں صرف یہ نہیں، جو حدیث کا علم رکھنے والے ہیں ان میں اکثریت اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ اس کی روایت کمزور ہے۔ اس کمزوری کی بنا پہ اس روایت کو قبول کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ دوسرا، جب ہم درایت کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو درایت بھی اس کا ساتھ نہیں دیتی، وہاں بھی ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ اس پہ جب غور کریں تو ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ یعنی ان کے پاس جانے کی بجائے کعب بن اشرف کے پاس گئے تھے، اور کعب بن اشرف آپ کو بتایا یہ یہودی سردار تھا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروانے کی بجائے وہ طاغوت کے پاس جاتے ہیں۔ طاغوت سے مراد وہ یہودی سردار لیا جاتا ہے، لیکن اس میں حضرت عمر کا نام ہی نہیں ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے، اس سے لگتا ہے کہ حضرت عمر کا نام بعد میں منافقین نے خود شامل کیا ہے۔ دوسرا، عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ اس وقت تو ظاہر ہے یہ فیصلہ نہیں تھا کہ کس نے بعد میں خلیفہ بننا کس نے نہیں بننا، البتہ روایات کے اندر یہ باتیں بعد میں شامل کی گئیں کیونکہ آپ خلیفہ بن گئے تھے۔ کیوں کی گئیں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک فیصلہ فرما دیں، ایون کوئی یہودی بھی ہو مدینے کا یا کوئی اور دوسرے مذہب کا ماننے والا ہو، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حاکم کے طور پہ تسلیم کر لیا گیا آپ کو، تو یہ ممکن نہیں ہے، عقل تسلیم نہیں کرتی کہ حضور کے ایک فیصلے کے بعد دوبارہ وہ کسی مسلمان کے پاس فیصلہ لے کے جائیں کہ حضور کا فیصلہ تو قبول نہیں ہے، فلاں مسلمان اگر حضرت عمر فیصلہ کریں گے تو ہمیں قبول ہوگا۔ یہ ایک یہودی بھی نہیں اس کا تصور کر سکتا۔ پھر ایک بات یہ ہے کہ منافقین نے تو اس کو ایک بہانہ بنانا تھا اگر ان کو یہ بات مل جاتی، لیکن کہیں بھی اس کا ذکر ہمیں نہیں ملتا۔ پھر کتب جو ہیں، تاریخ کی کتابیں ہیں، تفاسیر کی کتابیں ہیں،
ان میں ان کا ذکر ہونا چاہیے تھا، اتنا اہم واقعہ ہے، لیکن نہ تو کسی واضح جو اتھینٹک کتابیں ہیں تاریخ کی یا تفاسیر کی، ان میں بھی کہیں اس کا ذکر تک نہیں ملتا اس واقعے کا. تو پھر یہ ہلکی پھلکی روایات جو بعد میں گھڑی گئی ہیں، ان کی بنا پہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ درست ہے. اور پھر ایک بات یہ ہے کہ عدل اور انصاف کے تقاضوں کے ہی یہ بات خلاف ہے. اگر تو حضرت عمر نے یہ جو قتل کیا تھا یہ درست تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ فرمایا تھا کہ انہوں نے درست کیا ہے اور یہ فاروق کا لقب بھی دیا، تو اس کے پھر واضح احکامات آ جانے چاہیے تھے، اس میں بیان کر دیتا کہ ایک اصول بن جاتا کہ اس پہ اللہ خوش ہوا ہے تو آئندہ بھی یہ اصول قائم رہتا ہے اور اس کا قرآن کریم میں ذکر ہو جاتا. لیکن قرآن کریم میں اس کا ذکر نہیں ہے. اور اگر یہ درست نہیں تھا تو پھر یہ کہنا چونکہ حضرت عمر نے کیا، اللہ نے اس کو رائگاں جانے دیا اور اس پہ خوشنودی کا بھی اظہار فرمایا، لیکن آئندہ سے یہ نہیں کیا گیا. تو یہ خدا تعالیٰ کے جو عدل کے انصاف کے تقاضے ہیں وہ اس کے ہی خلاف ہے. چاہے کوئی کتنا ہی عظیم مرتبے والا ہو، اللہ تو بے انصافی نہیں کیا کرتا. تو یا تو یہ قرآن کریم میں پھر واضح اس کا حکم ہونا چاہیے تھا جو نہیں ہے، اور یا پھر یہ کہ یہ عدل کے خلاف ہے. اور یہ ایسی چیزیں جب قرآن کریم کے خلاف ہوں گی تو ایسی روایات تو مضبوط بھی ہوں تو ہم ان روایات کو نہیں لیتے، کیونکہ جو قرآن کریم کے خلاف جا رہی ہے اس روایت کو ہم قبول نہیں کر سکتے. یہ روایت تو ویسے ہی بہت کمزور ہے اور درایت بھی اس کا ساتھ نہیں دیتی، اس لیے یہ ماننے والی بات نہیں ہے. اچھا، اس کا مقصد صرف ایک یہ ہے کہ منافقین یہ چاہتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مغلوب الغضب انسان ثابت کیا جائے کہ بڑے غصے والے تھے، بغیر سوچے سمجھے فیصلہ کر دیتے تھے. تو یہ اس طرح کی روایات ان لوگوں کی گھڑی ہوئی روایات ہیں. پھر قرآن کریم کی یہ جو آیات ہیں ان کا سیاق و سباق دیکھیں تو سیاق و سباق سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ روایت درست نہیں ہے. کیونکہ اس سے کچھ پہلے دیکھ لیں، ایک آدھ آیت بعد میں لکھ لیں، تو یہ سیاق و سباق بنتا ہی نہیں. سیاق و سباق وہاں ذکر ہو رہا ہے فیصلے کروانے کا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ ان تؤد الامانات الی اہلہا، کہ جو امانتیں ہیں ان کے اہل کے سپرد کرو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب فیصلے کرو تو عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلے کیا کرو. پھر اگلی آیات میں آتا ہے اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور پھر اس کے بعد یہ حکم آتا ہے کہ جو دوسرے منافق لوگ ہیں وہ طاغوت سے فیصلے کروانا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلے کروائیں. تو اس کی مذمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اس کام کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے، نبی کی بجائے وہ دوسری طاقتوں سے فیصلے کروانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگر یہ واقعی درست تھی روایت تو پھر یہاں حکم ہو جانا چاہیے کہ جو اس طرح کرے اس کو قتل کر دو. لیکن وہاں لکھا کیا ہے؟ اس سے اگلی آیات یہ بیان کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، کہ یہ وہ منافق ہیں جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، اللہ نے جان لیا ہے کہ ان کے دلوں میں جو کچھ ہے. اب کرنا کیا ہے ان کے ساتھ؟ اللہ فرماتا ہے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے اعراض کر، وَعِظْهُمْ، اور ان کو واضح و نصیحت کر. اب حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ یہاں واضح حکم ہوتا کہ ان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ نبی کو چھوڑ کر کسی اور سے فیصلے کروائیں، اور اگر کوئی کرتا ہے تو جیسے حضرت عمر نے قتل کیا ان کو بھی قتل کر دو. تو پھر تو یہ ہونا چاہیے تھا نا. لیکن اللہ اس کے الٹ بیان فرما رہا ہے کہ نہیں، اچھا حضرت عمر نے تو ٹھیک کیا لیکن تم صبر کرنا، تم واضح و نصیحت سے کام لینا. اس کا مطلب ہے اگر یہ اللہ کے نزدیک درست نہیں ہے تو پھر حضرت عمر کا بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی فعل درست نہیں تھا. اور اگر یہ وہ درست تھا تو پھر یہاں حکم ہونا چاہیے تھا. دونوں نہیں آپس میں ملتی. تو اصل حقیقت یہ ہے کہ اصل حکم یہی ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں سے اعراض کرو، ان کو واضح و نصیحت کرو. وَقُلْ فِي أَنفُسِهِمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، ان کے نفسوں پر اثر کرنے والی بات کہہ. تو یہ ہے اصل حکم. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ جب تک وہ تجھ سے اپنے جھگڑوں کے فیصلے نہیں کرواتے ان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، وہ ایمان نہیں مومن نہیں ہو سکتے. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ، پھر جو تو فیصلہ کرے اس کے بارے میں وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور مکمل طور پر اس کو تسلیم کریں. تو یہ سیاق و سباق تو بڑا وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ اللہ نے ان کو کنڈیم کیا ہے، مذمت کی ہے ایسے لوگوں کی، لیکن ان کے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ
نصیحت کرنے اور ان کو سمجھانے کا حکم دیا ہے کہ ان کے اوپر اثر کرنے والی بات کہے، ان کو بس واضح و نصیحت کر چھوڑ دے۔ اس کے باوجود اگر وہ نہیں فیصلہ کروانا چاہتے تو جانے دیں پھر۔ ہاں، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، یہ درست ہے۔ تو جب خدا تعالیٰ کی ایک واضح تعلیم قرآن کریم عدل اور انصاف کے بھی خلاف ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف مطعون کرنے کے لیے گھڑی گئی ہے، چونکہ وہ واضح تعلیم کے خلاف ہے، احکامات کے خلاف ہے قرآن کریم کے، نے رکھا، اور بالعموم جو اسلام کی تعلیم ہے اس کا بھی ذکر کر دیا ہے۔ تو جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ طلعت صاحب، جماعت احمدیہ پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ بانی جماعت احمدیہ ہیں، آپ پر بھی اعتراضات کیے جاتے ہیں، اور انہی اعتراضات میں سے ایک اعتراض جو آپ پر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سخت زبان کا استعمال کیا ہے، تو اس بارے میں اگر آپ رہنمائی فرمائیں۔ جی، جزاک اللہ عثمان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبل اس کے کہ ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات میں جو سخت کلمات بظاہر استعمال ہوئے ہیں ان کا حل پیش کریں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے اس معاملے میں قرآن کریم کی تعلیم پہ نظر ڈالی جائے کہ تہذیب کے کیا معیار اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں قائم فرماتا ہے۔ تو اس نقطہ نظر سے قرآن کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتوں کو بھی برا بھلا کہنے سے منع کرتا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، یعنی تم ان کو، جن کی یہ لوگ خدا کے علاوہ جنہیں پکارتے ہیں، ان کو بھی برا بھلا نہ کہو۔ اور اس میں یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی مکروہ ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک ایسا گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ تو وہ بت جو شرک کا باعث بن رہے ہیں ان کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ان کو بھی برا بھلا نہیں کہنا۔ اور ایک جگہ فرمایا لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ تعالیٰ معاشرے میں ویسے ہی بری بات کے اظہار کو پسند نہیں فرماتا، ہاں لیکن اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو اس ظلم کا وہ اظہار کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح ہم اگر یہ دیکھیں کہ مذاہب کے درمیان جو دو مختلف مذاہب کے لوگ اگر آپس میں گفتگو کر رہے ہیں تو ان کی تہذیب کا کیا معیار ہونا چاہیے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہدایت دیتا ہے وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، کہ اے مومنو جب تم اہل کتاب سے مذہبی گفتگو کرو تو عمدہ اور پختہ دلیل کے ساتھ وہ گفتگو ہونی چاہیے، ہاں لیکن ان میں سے جو ظلم کے مرتکب ہوئے ہیں ان کو تم پھر الزامی جواب دے سکتے ہو۔ تو یہ تو اسلامی تعلیم کا بنیادی ڈھانچہ ہے کہ جب آپ نے دوستوں سے گفتگو کرنی ہے تو تہذیب کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ اب کسی حد تک اس پس منظر کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہندوستان میں برسر پیکار تھا۔ تو اس زمانے میں چونکہ مذہبی مباحثات بکثرت ہو رہے تھے اور مسلمانوں کے خلاف دو قومیں یعنی ہندو اور عیسائی بار بار تکلیف دہ تحریرات شائع کرتی تھیں، اور جن میں بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اور بالعموم مسلمان کے دیگر بزرگان کو نشانہ بنایا جاتا تھا، اور حضور علیہ السلام نرمی سے انہیں تنبیہ کرتے رہے کہ تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ ورنہ تمہیں پھر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، لیکن وہ باز نہیں آئے، اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ اس طرح کی دل آزار کتابیں مسلمانوں کے گھروں میں پھینکی گئیں۔ جب یہاں تک نوبت پہنچ گئی تو پھر مجبوراً حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے الزامی جواب دیے ہیں جن میں بظاہر سخت کلمات استعمال فرمائے ہیں، لیکن یاد رکھنے کی بات ہے کہ وہاں بھی حضور علیہ السلام نے وہ حوالے دونوں جو مذاہب ہیں یعنی ہندو اور عیسائی ان کی مسلمہ کتب سے حوالے دیے ہیں کہ اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اعتراض کرتے ہو تو تمہاری اپنی مسلمہ کتب میں یہ باتیں تمہارے بزرگان کے بارے میں بھی ہیں۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو الزامی جواب ہے یہ بھی قرآن کریم کی تعلیم کے عین مطابق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمَنِ انتَصَرَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا سَبِيلَ عَلَيْهِمْ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، یعنی وہ لوگ جو ظلم کے بعد اگر بدلہ لیتے ہیں تو پھر ان پہ کسی قسم کی پکڑ نہیں ہے۔ تو یہاں پہلے ہندوؤں نے بھی اور عیسائیوں نے بھی مسلمانوں کے خلاف بد زبانی کی اور ظلم کی راہ کو اختیار کیا، تو مجبوراً حضور نے اس کا پھر بدلہ لیا، اور قرآن کریم تو کہتا ہے کہ اس حالت میں جو ظلم کا بدلہ لے اس پہ کوئی سبیل نہیں، کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن جو بد دیانت اعتراض کرنے والے وہ یہاں بھی حضرت مسیح علیہ السلام پہ اعتراض کرتے ہیں اور وہ جو پس منظر ہے تاریخی پس منظر اس کو اندر سے حذف کر جاتے ہیں۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنوں کی یہ بھی شان ہے کہ والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون، یعنی مومنوں کو جب ظلم کا سامنا ہوتا ہے تو وہ اس کی اصلاح کے لیے وہ بسا اوقات بدلہ بھی لیتے ہیں، لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ بدلہ دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ میاں نے اگلی آیت میں اس بدلے کی حد بندی کر دی کہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، یعنی جتنا بدلہ جتنی تمہارے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے اتنا ہی بدلہ ہوگا۔
تو حضور کی تحریرات میں جو پہلی قسم کے سخت کلمات بظاہر استعمال ہوتے نظر آتے ہیں وہ جوابی الزامی جواب کے طور پہ ہیں، اور بسا اوقات حضور نے خود بھی اس کو پسند نہیں فرمایا اس طریق کو، اور اس کو ہم اس مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ قتل کرنا، کسی انسان کی جان لینا انتہائی معیوب فعل ہے، ساری دنیا میں اس کو ناپسند کیا جاتا ہے، لیکن اگر حکومت وقت کسی قاتل کو قصاص کے طور پہ قتل کرتی ہے تو وہاں پھر حکومت کا یہ کام درست ٹھہرتا ہے۔ تو یہاں بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو الزامی جواب دیے ہیں، اور اس میں بھی اس شرط کو مد نظر رکھا کہ جو مخاطب ہیں ان کی مسلمہ کتب سے الزامی جواب دیے ہیں، تو وہ صرف اور صرف اس تکلیف کی وجہ سے جو بار بار آپ کو ہندوؤں اور عیسائیوں کی طرف سے پیش آ رہی تھی دیے ہیں۔ دوسری بات جس کا یہاں پہ حل کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ دشنامدہی اور سخت کلمات میں فرق کرنا نہیں جانتے، جس کی وجہ سے دھوکہ کھاتے ہیں، اور اگر اس دھوکے کو، اس اعتراض کو یوں ہی لے لیا جائے تو قرآن کریم میں بظاہر ایسے متعدد کلمات استعمال ہوتے ہیں جو بصورت ظاہر شدید تکلیف دہ معلوم ہوتے ہیں۔ مثلاً قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بت پرستوں کو مخاطب کر کے کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ اے مشرکو تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ وہ سب کے سب جہنم کا ایندھن ہے۔ اب کسی کو جہنمی قرار دینا یا جہنم کا ایندھن قرار دینا سخت کلمہ ہے۔ اور ایک دوسری جگہ فرمایا کہ مشرکین اور کفار اولئک ہم شر البریہ، یعنی وہ لوگ ساری مخلوق میں سے بدترین ہے، یعنی انسان جو تصور کر سکتا ہے کہ اس دنیا میں بچھو، سانپ اور جو بھی دوسرے حشرات انسان کے لیے مضر ہیں ان سے بھی زیادہ یہ لوگ برے ہیں۔ اور یہ تو زندوں کا ذکر ہے، پھر جو لوگ مر گئے ان کے متعلق فرمایا کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فاولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یعنی جو لوگ کفر کی حالت میں مر گئے ان پہ نہ صرف اللہ کی بلکہ فرشتوں کی اور سب بنی نوع انسان کی بھی لعنت ہے۔ تو صرف آج کل دنیا کی آبادی کو ہی آپ شمار کر لیں، 8 ارب کے قریب دنیا کی آبادی بتائی جاتی ہے، اور اگر ہر انسان کے 2 موکل فرشتوں کو بھی اندر شامل کر لیں تو یہ 24 ارب لعنتیں بنتی ہیں۔ اسی طرح بعض افراد کے متعلق قرآن کریم میں آیا ہے عتل بعد ذالک زنیم، کہ یعنی سخت گیر اور بظاہر ہے تو اس نبی کو اس کی قوم کے اخلاقی اور روحانی حالت دکھا دیتا ہے، اور اس نبی کا فرض ہوتا ہے کہ وہ کھول کھول کے قوم کی حالت ان کے سامنے رکھ دے تاکہ قوم اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو۔ اور بعینہ ہی یہی واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی پیش آیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رؤسائے قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس شکایت لے کے آئیں کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، یہ ہمارے ان رؤساء کو جنہیں ہم عقل کل سمجھتے ہیں ان کو یہ سفہاء بیوقوف کے لقب سے یاد کرتے ہیں، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہی جواب دیا کہ اے چچا یہی تو تبلیغ ہے جس کے لیے اللہ نے مجھے کھڑا کیا ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں استعمال کیے جو بظاہر صورت فاسق کلمات لگتے ہیں لیکن دراصل وہ ان لوگوں کی اخلاقی اور روحانی حالت کی ایک عکاسی تھی۔ اسی طرح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے میں اپنے مخالفین کے اندرونے کھول کے ان کو دکھائے ہیں، اور کیوں نہ دکھاتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخالفین کے بارے میں جو مسیح موعود اور مہدی موعود کے مخالفین ہیں کہ شر من تحت ادیم السماء، کہ اس زمانے کے جو مخالفین ہیں مسیح موعود کی مخالفت کرنے والے وہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے۔ تو جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آقا نے بیان فرمایا تو حضور کا بھی بیان کرنا بنتا تھا، اور یہ آپ کا فرض منصبی تھا، اگر آپ نہ ادا کرتے پھر اعتراض ہو سکتا تھا۔ اور ایک آخری بات جو قاعدے کی بات ہے وہ یہاں پہ یہ سمجھنی چاہیے، ذہن نشین رہنی چاہیے کہ انبیاء کے مخالفین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا 2 طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ وہ مخالفین جو شرافت کا رویہ اختیار کرتے ہیں اور نبی کو تسلیم نہ کرنے کے باوجود دشمنی پہ نہیں اترتے، وہ خدا تعالیٰ کی صفت ستاری سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن وہ مخالف جو اعلان دشمنی پہ اتر آتے ہیں اللہ میاں پھر ان کے سارے پردے چاک کرتا ہے۔ اور حدیث قدسی سے بھی ہمیں یہی رہنمائی ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من عاد لی ولیا، کہ جو کوئی میرے کسی دوست کے ساتھ دشمنی کرے گا فقد آذنتہ بالحرب، تو اللہ تعالیٰ پھر خود اس کے لیے اعلان جنگ کرتا ہے۔ تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات میں جو بظاہر سخت کلمات ہیں وہ 2 طرح کے ہیں، ایک وہ جو آپ نے انتہائی صبر کرنے کے باوجود اور لوگوں کو تنبیہ کرنے کے باوجود الزاماً استعمال فرمائے، اور دوسرے وہ جو اللہ میاں سے اطلاع پا کے آپ نے لوگوں کی اندرونی حالت انہیں دکھائی ہے، حقیقت حال، اور وہ حقیقت حال کا بیان ہے۔ جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ سچ کڑوا ہوتا ہے، اس کا مقصد ایذا ہی نہیں ہے۔ گالی تب تصور ہوگی جب کسی کی طرف جھوٹ منسوب کیا جائے اور اس جھوٹ کا مقصد صرف ایذا دینا ہے۔ یہاں انبیاء کا مقصد
اقوام کے سامنے ان کی حالت کھول کے رکھ دینا تاکہ وہ اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوں۔ بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے جو آپ نے یہ چیز بیان کی ہے کہ ان کا جو بھی وہ اعتراضات کرتے تھے یا جو الفاظ استعمال کرتے تھے، حضور نے ان کی مسلمہ کتب ان کے سامنے رکھی ہیں کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کی کتب میں سے ہے، جبکہ دوسرے کوئی اس طرح کا قاعدہ کسی قاعدے کی پاسداری نہیں کرتے انہوں نے تھے۔ ہمیشہ ضعیف کتابوں سے حوالے لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ شمشاد صاحب، ہم توہین مذہب کے حوالے سے، توہین رسالت کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی، 3 پروگراموں میں ہم نے یہ بات کی، آج بھی آپ نے اس کے جو پہلا سوال تھا اس کا جواب دیا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو کسی انسان کو یہ سزا پر دینے پر اس کو نہیں چھوڑا گیا کہ وہ کسی کو سزا دے اگر توہین رسالت ہوتی ہے۔ تو ایک سوال جو یہاں پر اٹھایا جاتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ انسان کی ایک ایمانی غیرت بھی ہے، تو وہ گوارا نہیں کرتی کہ انسان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا کسی نبی کے بارے میں اس طرح کے توہین امیز کلمات سنے اور اس پر خاموشی دکھائے، صبر کرے۔ تو اس کا کیسے جواب دیا جا سکتا ہے؟ جی، عرض یہ ہے کہ اسلام کے اندر غیرت تو ہے، یہ نہیں ہے کہ اسلام غیرت کے اظہار کی اجازت نہیں دیتا، بالکل اجازت دیتا ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ غیرت کا مظاہرہ ضرور کریں لیکن بے غیرتی کے طریقے سے مظاہرہ نہ کریں، ایسا طریق نہ اختیار کریں جو بعد میں الٹ کہ آپ کے اوپر ہی پڑتا ہو۔ دیکھیں، بذات خود کوئی چیز بری نہیں ہوتی، اس چیز کا استعمال اور اس کا موقع محل اس کو درست یا غلط بنا دیتا ہے۔ اگر صحیح بات کو بھی اب غلط موقع کے اوپر کریں گے، غلط انداز سے کریں گے تو اس کا اثر پازیٹیو نہیں ہو سکتا۔ تو اس چیز کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں، غیرت کے نام پہ قتل بھی ہوتے ہیں، لیکن کیا وہ درست ہوتا ہے؟ نہ تو اس کی اسلام اجازت دے رہا ہوتا ہے، نہ اخلاق اجازت دے رہے ہوتے ہیں، اور جب غیرت کے نام پہ کیا جائے تو پھر عام طور پہ ہمارا معاشرہ کہتا ہے ہاں اس نے ٹھیک کیا، حالانکہ وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو اصل چیز جو اسلام سکھاتا ہے وہ یہ سکھاتا ہے کہ غیرت کا اظہار ضرور ہونا چاہیے، لیکن اس کا یہ طریق نہیں ہے کہ آپ ایسا طریق اختیار کریں جو نہ تو دین سکھاتا ہے، نہ قانون سکھاتا ہے، نہ اخلاق سکھاتا ہے۔ صرف اپنے جذبات کی تسکین کے لیے آپ کوئی غلط عمل کر دیں اور اس کی جسٹیفائی کرنے کے لیے کہہ دیں یہ غیرت کا مظاہرہ ہے، یہ غیرت کا مظاہرہ نہیں ہے کہ انسان خود ہی جج بن جائے اور خود ہی عمل درآمد کر دے، اور پھر اس سے نہ، اگر ایسا کریں گے تو پھر نہ معاشرہ امن رہ سکتا ہے، نہ انفرادی طور پر امن برقرار رہ سکتا ہے، یہ بدامنی اور فساد کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایمان کا جہاں بھی ذکر ہوا ہے وہاں عمل صالح کا ساتھ ذکر ہوتا ہے کہ ایمان اور عمل صالح یہ ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اگر عمل صالح نہیں ہے تو ایمان کا فائدہ نہیں ہوتا، اور ایمان عمل صالح کے ساتھ ہی دراصل ایمان کی روشنی واضح ہوتی ہے۔ اب قرآن کریم جو بیان فرما رہا ہے وہ فرماتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے جو غیرت کا مظاہرہ کرنا ہے وہ اللہ کے احکام کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، اس کے رسول کے احکامات کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، اور جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس ملک کے قوانین کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر رہتے ہوئے مظاہرہ کریں۔ اور اس کا مظاہرہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا۔ ایک حدیث میں بھی اس کی وضاحت کسی حد تک ہمیں ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی برا کام، کوئی غلط حرکت ہوتے ہوئے دیکھیں تو اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو ہاتھ سے اس کو روکیں، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر زبان سے روکیں، اور اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر دل سے روکیں، یعنی دل میں اس کو برا خیال کریں۔ لیکن یہ جو آخری درجہ ہے یہ کمزور ترین ایمان کا اظہار ہے۔ اب یہ وہ تعلیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے دی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو ذات ہے کہ قرآن کریم جب نازل ہو رہا تھا تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھا دیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس تعلیم کا عملی نمونہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہی ذریعے قائم ہونا تھا۔ آپ کے ذریعے اسلام کا احیاء ہونا تھا، اسلام کا دفاع ہونا تھا، اور عملی نمونہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے ہی ہو سکتا تھا اور ہوا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان تینوں باتوں پر عمل بھی کیا، اور اللہ کے فضل سے جس غیرت ایمانی کا مظاہرہ اس دور میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کی جماعت نے دکھایا ہے اور اب تک دکھا رہی ہے، وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ
پہلا سٹیپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی غلط کام ہوتا دیکھیں تو ہاتھ سے روکے. اب ہاتھ سے روکنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر کوئی اٹھے اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لے. نہیں, ہاتھ میں روک, ید کا لفظ جو ہے وہ اختیار کے معنوں میں بھی ہوتا ہے, طاقت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. کہ اگر حکومت آپ کی ہے, قانون آپ کے پاس ہے, یا ان حکام میں سے ہیں جو احکامات لاگو کرنے والے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں اختیار ہے اس کو چاہیے, پہلا فرض اس کا ہے کہ وہ اس برائی کو روکے. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو حکومت تھی, اس حکومت کے دور میں دفعہ 298 موجود تھی, جو نقص امن کے متعلق تھی کہ مذہبی معاملات میں اس قسم کے جذبات کو ابھارا جائے جو فساد کا باعث بن جائیں, امن کو نقصان پہنچانے کا باعث بنے. تو 298 جو تھی اس وقت یہ شک موجود تھی. جب یہ حرکتیں ہوئیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدزبانی کی گئی, توہین کی گئی, تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا واضح طور پہ حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ اس کو روکا جانا چاہیے. ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو اٹھے اور اٹھ کے بکواس کرنا شروع کر دے. اور اس پہ پھر حضور نے فرمایا کہ یہ شک تمہارے پاس موجود ہے, اس کو باقاعدہ لاگو کریں اور اس میں کسی قوم کی روح رعایت پھر نہ کریں. جو بھی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کو پکڑیں اور اس کو سزا دیں. ہاں, جہاں تک گفتگو کا تعلق ہے اس کے لیے بھی کوئی قواعد مقرر کر دیے جائیں کہ کوئی ایسا اعتراض دوسرے کی کتاب کے اوپر نہ کرے جو اس کی اپنی کتاب کے اوپر ہوتا ہو, یا جو اس کے مسلمات کے باہر جاتا ہو, کہ جن کو وہ کتابوں کو وہ تسلیم ہی نہیں کرتا, ان کمزور روایات کو لے کے تو آپ دوسروں کے جو روحانی پیشوا ہیں ان کے اوپر حملے کرنے شروع کر دیں. ایک تو یہ حضور نے بیان فرمایا. دوسرا اس حدیث کے اندر ہے کہ اگر اختیار نہیں ہے, طاقت نہیں ہے آپ کے پاس, تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو, زبان سے روکنا. اب جہاں تک زبان سے روکنے والا معاملہ تھا, اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا زبان سے روکیں, تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو باقاعدہ طور پر اس کا مظاہرہ فرمایا ہے کہ آپ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بد زبانی بند نہیں ہوئی, تو اس کے بعد حکومتوں میں, اب آج دیکھیں یورپ کے اندر بھی یہ معاملات چلتے ہیں کہ بھئی یہاں تو اظہار رائے کی آزادی ہے, ہم اس کو کسی کو منع نہیں کر سکتے. تو اس کے اوپر جب دیکھا حضور نے کہ یہ نئی حکومت اس پہ ہاتھ ڈال رہی, تو پھر حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کا اظہار فرمایا کہ دیکھیں, اگر اظہار رائے کی آزادی کو بہانہ بنا کے اب یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف توہین کی جا سکتی ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں بھی اس بات کی آزادی ہے. تو پھر اس کا مظاہرہ حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ایک تو جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بد زبانی کی جاتی تھی, آپ نے اس کا بھرپور طریقے سے دفاع کیا, ان تمام اعتراضات کا جواب دیا, اور دفاع کے ساتھ ساتھ آپ نے جارحانہ پالیسی بھی اپنائی کہ وہ تمام مذاہب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کر رہے تھے, جن کے پیروکار, آپ نے پھر انہی کی کتابوں سے, جیسا کہ ابھی تفصیل آپ نے سنی کہ انہی کی کتابوں سے ان کو بھی اس چہرہ دکھایا. یعنی آپ نے دفاع بھی کیا اور جارحانہ انداز بھی دکھایا. جہاں یہ ممکن نہ ہو وہاں پھر اسلام کی تعلیم ہے کہ وہاں پھر آپ خاموش ہو جائیں, وہاں جو دل میں اس کو برا خیال کریں وہ کمزور ترین ایمان ہے. لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو طریق اختیار کیا ہے وہ پورا ایسا طریق تھا کہ اس میں غیرت ایمانی کا مظاہرہ بھی کیا, آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا, اسلام کا دفاع کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو یہ حملے کرتے تھے ان کو ان کا چہرہ بھی دکھا دیا. تو یہ طریقہ کار ہے جس میں اللہ کی اطاعت بھی ہے, اللہ کے رسول کی اطاعت بھی ہے, اور ملکی قوانین کی بھی اطاعت ہے. اس کو غیرت کہتے ہیں. ہاں, یہ کہنا کہ جی غیرت کے نام پہ بس اٹھیں اور جو سامنے آئے اس کو قتل کرنا شروع کر دیں, یہ فساد ہے, یہ غیرت نہیں ہے. اس چیز کا نام غیرت نہیں رکھا جا سکتا. ہاں, غیرت یہ ہے کہ ایمان, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور قانون کی پابندی کرتے ہوئے آپ اپنا دفاع بھی کریں اور دوسرے پہ حملہ کریں, لیکن ایسا حملہ نہ ہو جو قانون کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہو. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ, بہت شکریہ. اب ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. یہ عریف الزمان صاحب ہیں, بنگلہ دیش سے ہمارے ریگولر کالر ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عریف الزمان صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شاندار چل رہا ہے آپ کا پروگرام. جزاکم میرا سوال ہے, معاشرے میں ایک غلط فہمی ہے ابلیس اور شیطان کے بارے میں. غیر مودی میں بھی میں اس ابلیس اور شیطان کا
جو پس منظر ہے قرآن کریم سورہ بقرہ میں، اس کا تفصیل چاہیے. جزاکم اللہ. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. ابھی ہم شمشاد صاحب سے درخواست کریں گے کہ وہ اس کا جواب دیں، لیکن اس سے پہلے میں طلعت حفیظ صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں توہین رسالت کے حوالے سے ہی، کہ ہم یہ ذکر کر رہے ہیں کہ مدعین ہیں جو کہتے ہیں کہ سزا دی جانی چاہیے، اور اس میں ایک حدیث جو کوٹ کی جاتی ہے اور جس کو بنیاد بنایا جاتا ہے، اب تو ہر ایک یعنی کہ ایک وہ زد عام ہے، ہر ایک کی زبان پر وہ حدیث ہے، من سب نبیا فاقتلوہ. تو اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں کہ اس کا پس منظر کیا ہے اور کس حد تک اس حدیث کو قبول کیا جا سکتا ہے. جی جزاک اللہ عثمان صاحب. جس سے آپ نے بتایا کہ آج کل معاشرے میں شدت پسندی پھیلانے کے لیے اس حدیث کو بچوں کو یاد کروایا جا رہا ہے، اور ان کے اندر ان کے ذہنوں میں اسلام کا یہ تاثر پھیلایا جا رہا ہے کہ اسلام گویا انتہائی شدت پسندی پر مبنی مذہب ہے. لیکن جب اس حدیث کی ہم حقیقت دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے یہ حدیث جس کتاب میں آئی ہے وہ امام طبرانی کی معجم الصغیر ہے، اور امام طبرانی جو ہیں یہ 360 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. اور اس سے پہلے جو حدیث کی مسند کتابیں ہیں، صحیح ستہ ہے، موطا ہے، مسند احمد بن حنبل وغیرہ ہیں، ان میں اس حدیث کا ذکر بھی نہیں ملتا. تو سب سے پہلے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حضور کی وفات کے 360 سال کے بعد ایک بندہ ہے جس کی طرف یہ حدیث منسوب ہوتی ہے، اور اس میں بھی یہ امام صاحب کی دیانتداری ہے، اس کا ذکر کرنا چاہیے کہ وہ بتاتے ہیں کہ یہ روایت صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے. اور روایت کے جو الفاظ ہیں وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ من سب الانبیاء قتل، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انبیاء میں سے کسی کو بھی برا بھلا کہے گا تو اس کو سزا کے طور پہ قتل کر دیا جائے گا. وہ منصب اصحابی جلیدہ، اور جو کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان میں گستاخی کرے گا اسے کوڑے لگائے جائیں گے. اور امام صاحب نے، امام طبرانی نے اس حدیث کے آخر پہ یہ لکھ دیا ہے کہ لا یروى عن علی الا بہذا الاسناد، کہ یہ جو روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف صرف اس واحد سند کے ساتھ منسوب ہوتی ہے. اور پھر آگے مزید بتا دیا کہ تفرد بہ ابن ابی اویس، کہ اس حدیث کے جو دوسرے راوی ہیں ابن ابی اویس وہ منفرد ہیں، ان کے علاوہ کسی نے یہ روایت بیان نہیں کی. تو پہلی بات تو یہ ذہن نشین رہنی چاہیے کہ حدیث کی جو مسند کتابیں ہیں ان میں یہ روایت نہیں ہے. امام طبرانی نے اس کو پہلے 360 سال بعد بیان کیا، اور جہاں بیان کیا وہاں بھی ساتھ ہی دیانتداری سے بتا دیا کہ اس کی سند میں یہ مسئلہ ہے. تو یہ جو جن کا نام امام صاحب نے لیا ان کی طرف ہم بعد میں آئیں گے. ایک دوسری کتاب جس میں یہ روایت قدر مختلف الفاظ کے ساتھ آئی ہے اور وہ زیادہ مشہور ہے، وہ قاضی ایاز صاحب کی کتاب ہے الشفاء فی تعریف حقوق المصطفیٰ. اور قاضی ایاز صاحب جو ہیں یہ 544 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اور اس میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ روایت منسوب ہے. اور وہ اس کے جو الفاظ ہیں وہ زیادہ مشہور ہیں، وہ یہ ہیں کہ من سب نبی فاقتلوہ و من سب اصحابی فاضربوہ، کہ جو کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کرے اسے قتل کر دو، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان میں گستاخی کرے تو اسے مارو. اب ان دونوں روایات کے متعلق جو اسماء و رجال کے جید علماء ہیں ان کی میں کچھ آراء آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. مثلا سب سے پہلے ہم امام ابن تیمیہ کو لیتے ہیں. امام ابن تیمیہ وہ شخصیت ہیں کہ گستاخ کی سزا سر تن سے جدا کا نعرہ لگانے والے ان کو اپنی تائید میں پیش کرتے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو بیان کر کے اس کو بوجوہ ضعیف قرار دیا. اور اب جب وہ بندہ جس کو یہ قتل مرتد یا جس کو گستاخی کی سزا قتل والے اپنے حق میں پیش کرتے ہیں وہ بھی اس کو ضعیف قرار دے رہا ہے، تو پھر باقی آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حدیث کی حیثیت کیا ہے. اسی طرح امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، جن کو مجدد وقت بھی تسلیم کیا جاتا ہے، انہوں نے بھی اس حدیث کے متعلق لکھا ہے کہ حدیث ضعیف، کہ یہ بہت ضعیف حدیث ہے. اور پھر علامہ ناصر الدین البانی، یہ ہم آج کل کے زمانے کے بڑے جید حدیث کے عالم تھے، اور ان کی اسماء و رجال پہ جو گرفت ہے اس کے متعلق صرف میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں جہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس پائے کے یہ عالم تھے. انہوں نے صحیح ستہ میں سے بخاری اور مسلم کو چھوڑ کے باقی چاروں کتابوں کی ضعیف حدیثوں کو علیحدہ کر کے چھاپ دیا ہے، اور ہر حدیث کی سند میں جو جرح کی ہے اس کو نیچے لکھ دیا ہے. اور یہ کتابیں شائع ہیں، مثلا صحیح سنن نسائی و ضعیف سنن نسائی. اور تقریباً جو تمام طبقوں کے جو مسلمان علماء ہیں وہ ان کی رائے سے متفق ہیں. تو اس پائے کا یہ عالم ہے، اور انہوں نے جہاں اس حدیث پہ تنقید کی ہے تو اس حدیث کو نہ صرف ضعیف بلکہ موضوع قرار دیا ہے. موضوع کا مطلب ہے کہ یہ حدیث کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، گھڑ لی گئی ہے. اور گھڑ لی گئی اس لیے ہے کہ اس حدیث کی جو سند ہے ساری وہ اہل بیت کی طرف منسوب ہے، اور اہل بیت کی طرف بہت ساری روایتیں گھڑ کے منسوب کرنا آسان تھا، کیونکہ ان پہ بحیثیت راوی کو اجرا نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ سارے شیعوں کے نزدیک بھی اور سنیوں کے نزدیک بھی مستند راوی ہیں. تو اس لیے بہت سے لوگوں نے غلط روایات اہل بیت کی طرف منسوب کر کے بیان کر دیں.
اب پہلی روایت میں جو دو راوی ایسے ہیں جن کے بارے میں مزید تحقیق کی جائے تو ان کا ذوف اور مزید کھل کے سامنے آ جاتا ہے. ایک تو جس طرح ذکر ہو گیا کہ ابن ابی اویس، جن کا خود امام طبرانی نے بھی ذکر کر دیا کہ وہ اس راوی روایت کرنے میں منفرد ہیں، اور دوسرے عبید اللہ بن محمد العمری ہیں. اور ان دونوں کے بارے میں امام ذہبی مثلا جو امام تیمیہ کے شاگرد ہیں وہ لکھتے ہیں کہ امام نسائی نے لکھا ہے کہ جو عمری اس حدیث کے راوی ہیں کذاب، پرلے درجے کا جھوٹا انسان. اور اسی طرح علامہ ناصر الدین البانی جن کا بھی ذکر ہوا ہے، انہوں نے جب عمری کے بارے میں لکھا تو لکھا کہ اس پہ جھوٹ کی تہمت ثابت ہے اور یہ روایتیں وضع کیا کرتا تھا. اور جو اسماعیل بن ابی اویس اس کا ذکر ہوا ہے، اس کے بارے میں امام یحییٰ بن ابی معین ہیں جو اسماء الرجال میں ثقہ اور ایک اعلیٰ درجے کے عالم سمجھے جاتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ یکذب لیس بشیء، کہ یہ راوی جو ہے اسماعیل بن ابی اویس یہ جھوٹ بولتا ہے، اور لیس بشیء کہ اس کی روایتوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں. اور امام نسائی نے اس کے بارے میں ایک جگہ لکھا ہے کہ یہ ضعیف ہے، اور دوسری جگہ فرمایا کہ لیس بثقۃ. تو اب اس حدیث کے دونوں راویوں کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے آ گئی. اور دوسری روایت جو شفا میں بیان ہوئی ہے اس کے بھی ایک حدیث اس کی بھی ایک راوی عبدالعزیز بن محمد ہیں، ان کے بارے میں بھی جو اسماء الرجال کے علماء ہیں انہوں نے اسی طرح کی آراء دی ہیں کہ وہ بندہ قابل اعتبار نہیں ہے. مثلا امام ذہبی جن کا پہلے ذکر ہوا ہے، امام تیمیہ کے یہ شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لا اعرف ھذا، میں اس راوی کو جانتا ہی نہیں ہوں، یہ کون بندہ ہے، حالانکہ ان کی کئی کتابیں اسماء الرجال پہ موجود ہیں جن کو سند سمجھا جاتا ہے. اسی طرح امام ابن حجر عسقلانی نے بھی لکھا ہے کہ یہ راوی مجہول ہے. تو اب تینوں راویوں کے متعلق انفرادی طور پہ جب بحث سامنے آ گئی، اجتماعی طور پہ حدیث کے متعلق اس کو ضعیف اور موضوع تک قرار دیا گیا. تو یہاں پہ صرف ایک سوال ہے جو قابل حل ہے، جس کو ہمیں حل کرنا چاہیے، وہ یہ کہ عمری سے اور اسماعیل بن ابی اویس سے امام بخاری اور امام مسلم نے روایتیں لی ہیں، جن کو بنیاد بنا کر جو لوگ ان کو اپنے حق میں پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو اگر یہ اتنی نکمے راوی ہیں تو ان سے پھر شیخین نے کیوں روایتیں لیں، دوسری روایتیں کیوں لے لی ہیں؟ ہاں، تو اس بعینی اسی سوال کو اٹھا کے علامہ ابن حجر العسقلانی نے اپنی کتاب میں اس کا یہ جواب دیا ہے کہ امام بخاری نے جب ان سے روایتیں لی ہیں تو امام بخاری کے اپنے تنقید کے اصول تھے، جو روایت ان کے اصول پہ پوری اتری اس کو امام صاحب نے قبول کر لیا. اور ہمارے لیے بھی پھر یہی قاعدہ ہے کہ جو روایت امام صاحب نے لے لی ہے وہ قابل قبول ہے، باقی ان کی روایتیں کوئی قابل قبول نہیں. اور علامہ ابن حجر عسقلانی کا یہ جو قول ہے اس کے ساتھ دیگر ائمہ کی فعلی شہادت ساتھ ملتی ہے. وہ اس طرح کے صحیحین میں یعنی شیخین کے علاوہ صحیح اور مسلم کے علاوہ عمری سے اور اسماعیل بن ابی اویس سے صحاح ستہ میں سے کسی نے روایت نہیں لی. تو اب ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ جو روایت ہے اپنی ذات میں ضعیف ہے، بلکہ ناصر الدین البانی کے مطابق موضوع ہے، اور جو راوی ہیں ان میں سے صحاح ستہ میں سے شیخین کے علاوہ کسی نے روایت ہی نہیں لی. اب اصول حدیث کی طرف جب ہم آتے ہیں تو حدیث کے جتنے بھی علماء ہیں وہ اس چیز پہ متفق ہیں کہ جب عقائد کے بارے میں یا معاملات کے بارے میں کسی حدیث سے استنباط کرنا ہوتا ہے تو وہاں اس حدیث کی عمدہ صحت کا ہونا ضروری ہے. ہاں، اگر فضائل اعمال میں کسی شخص کی فضیلت کے بارے میں کوئی روایت آتی ہے تو وہاں کمزور روایت سے بھی استنباط کرنا درست سمجھا جاتا ہے، بشرطہ کہ وہ دیگر ثقہ روایت کے خلاف نہ ہو. لیکن یہاں تو کسی انسان کی جان لینے کا معاملہ ہے، تو ایسے نازک معاملے میں یہ ممکن ہی نہیں کہ ضعیف روایت سے استنباط کرنا درست ہو. تو اصول حدیث ہی اس کی اجازت نہیں دیتے کہ ضعیف روایت سے استنباط کیا جا سکے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ، بہت شکریہ. یعنی کہ یہ ایسی حدیث ہے جو ہر ایک کو یاد ہے اور اس کو آرگومنٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کی آپ نے حقیقت ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی. جزاکم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا دے. تو شمشاد صاحب، ابھی جو عریف الزمان صاحب نے سوال کیا تھا کہ ابلیس اور شیطان میں قرآن کریم میں کیا فرق بیان ہوا ہے، اس کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ابلیس اور شیطان یہ دراصل ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں. یہ اصل میں دو کرداروں کا ذکر ہے. انسان کے دل سے دو قسم کی تحریکیں اٹھتی ہیں، ایک نیک تحریک اٹھتی ہے اور ایک بری تحریک اٹھتی ہے جو گناہ پہ انسان کو اکساتی ہے. جو نیک تحریک اٹھتی ہے اس کو فرشتہ کہیں گے، اور جو بری تحریک اٹھتی ہے اس کو شیطان یا ابلیس کہیں گے. اب شیطان اور ابلیس جو ہے یہ دراصل کردار وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے خلاف ہے اور اللہ ان کے خلاف ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ صرف کریکٹر کا فرق ہے، کردار کا فرق ہے. دیکھیں، قرآن کریم میں ابلیس اور شیطان کا جو زیادہ ذکر آیا ہے وہ حضرت آدم کو جنت سے نکالنے اور دوسرا آدم کو سجدہ کرنے سے انکار، یہ دو معنوں میں زیادہ آیا ہے. باقی اس کی تفصیلات ہیں کہ شیطان کس طرح وار کرتا ہے، کیسے بچنا ہے، وغیرہ وغیرہ. اب جہاں بھی حضرت آدم اور حوا کو جنت سے نکالنے کا ذکر آتا ہے، پورا قرآن کریم پڑھ لیں آپ،
جہاں یہ ذکر آتا ہے کہ وہاں کس نے بہکایا حضرت آدم کو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یہ جنت ہے، اس میں تو اور تیری ساتھی رہو، اور جہاں سے مرضی کھاؤ، ایک درخت سے منع کیا، اور اس درخت میں اکسانے والا کون تھا؟ وہ شیطان تھا، کہ شیطان نے اکسایا، اور اللہ نے منع کیا تھا کہ یہ درخت نہ کھانا ورنہ تمہارا نقصان ہوگا، لیکن شیطان نے ان کو اکسایا اور کہا وَقَاسَمَهُمَا، قسمیں کھا کھا کے یقین دلایا کہ یہ تو درخت ہی بڑا کام کا ہے، اللہ نے اس لیے منع کر دیا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ کی زندگی نہ پالو، اس لیے اس کا کچھ بھی نہیں ہونا، نقصان کوئی نہیں ہے، میں تو تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، آگے تمہاری مرضی، یعنی دوست بن کے وار کیا۔ اور جب وہ ان کی باتوں میں آ گئے اور وہ درخت کھایا تو ان کے عیب ظاہر ہونے شروع ہو گئے، جب عیب ظاہر ہونے شروع ہوئے تو آدم نے پھر وہاں توبہ کی، استغفار کیا، اللہ کی طرف رجوع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے وَطَّافِقَ يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، وہ اپنے اوپر جنت کی زینت کے سامان چپٹانے لگے، یعنی جو درخت سے کہا تھا یہ اس درخت سے کھانا ہے، اس سے نہیں کھانا، جس سے روکا گیا تھا وہ کھا لیا، تو اس سے واپس پھر اس درخت کی طرف آ گئے، اس کے پتے چمٹانے لگے جو کرنے تھے، یعنی وہ نیکی اور بدی کا درخت تھا، یعنی دوبارہ نیکیوں کی طرف ان کی توجہ ہوئی۔ تو یہاں لفظ شیطان یوز ہوا ہے کہ جس نے جنت سے دوست بن کے نکلوایا تھا، اندر سے اس نے نقصان پہنچایا تھا۔ دوسرا، جہاں بھی قرآن کریم میں حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا ذکر آتا ہے، جتنی مرتبہ بھی آیا ہے، وہاں ہمیشہ ابلیس کا ذکر آیا ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ شیطان دو طریقے سے کرتا ہے، یا تو دوست بن کے وار کرے گا، اٹریکشن پیدا کرے گا، اس میں تمہیں دلائل دے گا، قائل کرے گا۔ دوسرا، تکبر کی صورت میں۔ اب جب ابلیس کو کہا گیا تھا کہ سجدہ کرو، اس نے کہا کہ نہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ہوں گے فرشتے ہی، ابلیسیت کی صفت جس کے اندر ہوگی وہ تکبر پیدا کر دے گی، اور ابلیس نے کہا کہ میں نہیں کرتا سجدہ، کیوں؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو تو مٹی سے پیدا کیا، یہ اس نے وجہ بیان کی۔ تو جب یہ وجہ بیان کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا، اور جب دھتکارا پھر بھی وہ چین سے نہیں بیٹھا، بجائے یعنی آدم کو تو فرمایا کہ جو ہی پتہ چلا کہ شیطان نے میں غلط راستے پہ لگا دیا ہے، وہ توبہ، وہ رجوع کیا انہوں نے، اور جنت کی زینت کے سامانوں کی طرف آ گئے، یعنی توبہ استغفار کی طرف آ گئے۔ ابلیسیت کے اندر یہ ہے کہ جس کی طبیعت میں ابلیسیت ہوگی وہ تکبر ہوگا، اس کے اندر اطاعت نہیں کرے گا، سجدہ نہیں کرے گا، جب اس کو نکال دیا جائے گا وہ پھر بھی مائل نہیں ہوگا، توبہ کی طرف نہیں آئے گا۔ وہاں ابلیس کا ذکر کیا کیا کہ اچھا تو نے مجھے نکال دیا ہے، میں تیرے جو لوگ ہیں ان کے راستوں کے اوپر بیٹھوں گا، ان کو میں اغوا کروں گا، ان کو میں یعنی سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا، دوسروں کو بھی میں تباہ کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، قیامت تک تجھے مہلت ہے، اِنَّ عِبَادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْہِمْ سُلطان، جو میرے ہیں وہ میرے ہیں، وہ تیرے قبضے میں نہیں آ سکتے، وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، تو جتنا زور لگانا ہے لگا۔ تو گویا اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سبق دیا ہے کہ جو نیک تعلیم آئے گی انبیاء کے ذریعے سے وہ جنت کی طرف لے جانے والی ہوگی، اس تعلیم سے دور کرنے والی دو قسم کی طبیعتیں ہوں گی۔ ایک وہ ہوں گے جو تمہیں دوست بن کے بہکائیں گے، تمہیں پیار سے محبت سے اس طرف قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ تم کدھر لگے ہو، یہ تو دنیا داری بڑی مزیدار چیز ہے وغیرہ وغیرہ۔ دوسرے وہ ہوں گے جو اطاعت سے خود بھی نکلیں گے اور دوسروں کو نکالنے کی کوشش کریں گے، اور جو ایسے ہوں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو قیامت تک میں مہلت دوں گا کہ جتنا ٹل لگانا ہے تم لگا لو۔ اب دیکھ لیں یہ بہت سارے جو مرتد ہو جاتے ہیں لوگ، جو ایک تو ہوتے ہیں جن کو جماعت سے نکالا جاتا ہے، وہ معافی نامہ کرتے ہیں، وہ آدمیت کی ان کے اندر صفت ہوتی ہے۔ دوسرے وہ ہوتے ہیں اگر نکالا جائے ان کے اندر تکبر آتا ہے، یا وہ خود نکل جاتے ہیں آکڑ میں آ کے، غصے میں آ کے، یہ ابلیسیت ہے۔ اور نہ صرف وہ خود نکلتے ہیں بلکہ وہ پھر کہتے ہیں ہم دوسروں کو ایسی ہمیں تو اندر کی باتوں کا پتہ ہے، ہم تو یہ کر دیں گے، ہم تو وہ کر دیں گے، وہ ابلیسیت ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے، جو تم سے ہوتا ہے تم کرو، قیامت کے دن تک جو میرے ہیں وہ تو کہیں نہیں جائیں گے، وہی آئیں گے تمہارے پاس جن کے دل میں پہلے سے ہی شیطان نے جگہ بنا دی ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بنی آدم ذرا ہوش کرنا، لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، جس طرح تمہارے
माँ बाप को उसने जन्नत से निकाल दिया था, उनके लिबास छीन लिए थे, यानी वो चीज़ें जो उनकी जीनत थी खुदा ताला ने शरीयत के अंदर दी थी, वो उस शरीयत से दूर हो गए थे। तो यहाँ ख़बरदार किया अल्लाह ताला ने कि ये दो तरीके हैं शैतान के वार करने के, एक शैतानियत के रंग में, दूसरा इबलीसियत के रंग में। ये दो किस्म के लोग होंगे, और जिनकी तबीयत आदम की तबीयत है, वो अव्वल तो उनके बहकावे में आएंगे नहीं, या अगर कहीं कि चिकनी चुपड़ी बातें करके किसी ने उनके जन्नत के सामानों से दूर करने की कोशिश की और बहकावे में आ भी गए, वो फ़ौरन, उनको जो ही एहसास होगा वो फ़ौरन तौबा और इस्तिग़फ़ार की तरफ तवज्जो करेंगे और रजू करेंगे। तो ये एक बुनियादी तौर पे अल्लाह ताला ने सिर्फ समझाया है, ये फ़र्क है इसमें शैतान और इब्लीस में। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह। शमशाद साहब, हम अपने जो मौजू है उसी के बारे में दोबारा बात करते हैं। हमने बात की तौहीन मज़हब और तौहीन रसालत के हवाले से, तो इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की वजूहात हैं जो बयान की जाती हैं। तो मज़ाहिब का जो एक तनाज़ो है, यानी कि इख्तिलाफ़ होना, कोई एक मज़हब है फिर दूसरा मज़हब है, तो इस तमाम चीज़ों का हल क्या है? यानी कि किस तरह से इंसान जो है ना वो इन तमाम चीज़ों को हल कर सकता है कि तौहीन ना हो मिसाल के तौर पे। और ऐसे तो अगर बज़ाहिर देखा जाए तो ये मामलात ऐसे हल होते हुए नज़र नहीं आते। तो ये एक इंतहाई ज़रूरी सवाल है जिसको, अब चूँकि प्रोग्राम हमारे पास तकरीबन 8 मिनट हैं, तो अगर आप इस बारे में हमारी रहनुमाई फरमाएँ। देखें, बात ये है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपकी आखिरी किताब है पैगाम सुलूह, उस किताब के अंदर बड़ा ख़ूबसूरत हाल इसका बयान फरमाया है। उसमें हुज़ूर ने फरमाया कि देखें, हम जिस कौम, जो कौम भी जितनी भी हैं दुनिया के अंदर, जिन बुज़ुर्गों की तरफ वो अपने आप को मंसूब करते हैं, हम उन तमाम बुज़ुर्गों को खुदा ताला का नबी या खुदा ताला के मामूर तस्लीम करते हैं। और जिन किताबों की तरफ वो अपने आप को मंसूब करते हैं, चूँकि ये करोड़ों की तादाद में इतने जो पैरोकारों का पैदा होना, ये इस बात का सबूत है कि जब वो बुज़ुर्ग आए थे तो वो खुदा की तरफ से ही थे, वरना इतनी मकबूलियत अल्लाह ताला झूठों को नहीं दिया करता। तो इसका मतलब ये है कि अपने अपने दौर में ये लोग आए। अब देखें, उस वक्त जब ये तालीम आई थी, जो मुख्त दुनिया ग्लोबल विलेज तो नहीं थी उस वक्त, हर कोई अपने अपने इलाके में था, और कुरान कहता है हर इलाके में नबी आए हैं। अगर जो बनी इसराइल हैं वो समझते थे कि हमारे पास ही बस आई है और कहीं नहीं आई शरीयत। हिंदुस्तान में जो वेद थे इनके मानने वाले थे, ये समझते थे और हमारे अलावा किसी में नहीं आई, क्योंकि पता नहीं था एक दूसरे का। ईरान की तरफ जाएं, ज़रतश्ती थे, वो समझते थे सिर्फ हमारे पास तालीम आई है। जब ग्लोबल विलेज बने, एक दूसरे से राब्ते हुए हैं, तो फिर पता चला अच्छा वो भी एक मज़हब रखते हैं, ये भी एक मज़हब। तो वहाँ ये चीज़ें फिर मुकाबलाबाजी शुरू हुई है। इसका हल हज़रत मसीह अलैहि सलाम ने ये बयान फरमाया कि जो भी किताबें हैं जिनकी तरफ अपने आप को ये लोग मंसूब करते हैं, वो बुनियादी तौर पे खुदा की तरफ से हैं। बाइबल भी खुदा की तरफ से थी, हाँ बाद में उनके पैरोकारों ने उसमें तब्दीली कर दी, वो एक अलग बात है, लेकिन जब आई तो वो खुदा का कलाम था। जिन पर वो उतरा वो खुदा के नबी थे। वेद भी जब आया तो खुदा का कलाम था। जिन पर वो उतरा वो वेद के जो ऋषि थे वो भी खुदा ताला के नबी थे। और इसी तरह हज़रत ज़रतश्त भी खुदा ताला के नबी थे। जो कलाम वो लेके आए वो अल्लाह का कलाम था। ये वो चीज़ है, उन्होंने फरमाया कि इस्लाम ये कहता है कि हर इलाके में नबी आए, वह मिन उम्मतिन इल्ला खलाफिहा नज़ीर। और फिर हर इलाके में अल्लाह ताला ने अपनी हिदायत भेजी है। जब हर इलाके में भेजी है तो मुसलमानों को ये हुक्म है कि तमाम लोगों के जहाँ जहाँ भी कोई नबी आया है उन तमाम नबियों पर ना सिर्फ ईमान लाएं बल्कि फरमाया ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम, बहैसियत नबी उनमें किसी के दरमियान तफरीक नहीं करनी, सब खुदा की तरफ से हैं, हम सब का एहतराम और इज़्ज़त बराबर तौर पे करना है। हज़रत मसीह अलैहि सलाम ने फरमाया कि जब हम इनको बुज़ुर्ग मानते हैं तो इनकी तौहीन करना ये शराफत का तरीक़ नहीं हो सकता। और इनकी तौहीन करके अगर कोई ये समझता है कि अपने इलाके में अमन पैदा कर लेगा, ये भी उसकी भूल है। तो जो बुज़ुर्ग किसी भी कौम के बुज़ुर्ग हों, उनकी तौहीन करना, उनके ख़िलाफ़ बदज़ुबानी करना, ये एक जहर है। अगर ये जहर फैलता रहेगा तो ये जिस्म को भी तबाह करेगा, रूह को भी तबाह करेगा। ये जिस्मानी तौर पर भी मुल्कों में बदअमनी का बायस बनेगा, और शरीयत के लिहाज से भी ये मज़हब भी कोई ये इसमें कामयाबी मजहबी तौर पे भी नहीं हो सकती। तो इसका हल हजूर ने फरमाया कि देखें, हम बतौर मुसलमान आपकी किताबों को भी मानते हैं कि वो खुदा की तरफ से थीं, जिन पर वो उतरी उनको भी मानते हैं कि खुदा की तरफ से हैं। हम बाइबल को भी मानते हैं खुदा की तरफ से थी, और जिन नबियों पर उतरी वो भी खुदा की तरफ से हैं। हुज़ूर ने फरमाया इसका एक ही तरीका है कि सब लोग एक दूसरे की किताबों को मानें। जिस तरह हम कहते हैं वेद खुदा की तरफ से था, बाइबल भी खुदा की तरफ से थी,
تو آپ بھی اتنا تسلیم کر لیں کہ قرآن بھی خدا کے طرف سے تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدا کی طرف سے ہیں، اتنا تسلیم کر لیں۔ باقی یہ کہ آج کے مسلمانوں میں جو عادتیں پیدا ہو چکی ہیں یہ ہندوؤں میں بھی پیدا ہو چکی ہیں، یہ بائبل کے ماننے والوں میں بھی، فرقے ان میں بھی ہیں، فرقے ان میں بھی ہیں، فرقے مسلمانوں میں بھی ہیں، لیکن کم از کم بنیاد کی طرف تو آئیں، ایسے کلمے کی طرف تو آئیں جو ہم سب کے درمیان مشترک ہے۔ حضور نے فرمایا ہم کسی قوم کے بزرگوں کو نہ گالیاں دینا مناسب سمجھتے ہیں نہ گالیاں دیتے ہیں۔ ہاں یہ ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ ان کی تعداد بتاتی ہے کہ وہ خدا کی طرف سے تھے، آپ بھی اگر یہ تسلیم کر لیں تو یہ ایک واحد طریقہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے کتابوں کے اوپر اعتراض نہ کریں اور ایک دوسرے کے جو انبیاء ہیں ان کی توہین نہ کریں۔ ہاں جو پازیٹیو گفتگو ہے وہ آپس میں بیٹھ کے ہو سکتی ہے، اس میں کوئی یعنی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ اچھا آج کل یہ دیکھیں حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ جو تجویز پیش کی تھی یہ تو کوئی آج سے 125 سال پہلے کی ہے۔ آج اس کا ثبوت یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں کہ بہت سے ہندو پنڈت ہیں، بعض بائبل کے ماننے والے ہیں، انگریز ہیں، جب کسی کا بیان سوشل میڈیا پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں آ جائے تو آپ دیکھیں مسلمانوں کے کومنٹس ان کے اوپر کتنے اچھے پازیٹیو کومنٹس ہوتے ہیں۔ کتنے ہندو پنڈت ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عزت سے لیا، احترام سے لیا، صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا اور پھر آپ کی تعریف بھی کی، تو اس پہ مسلمانوں کے جذبات بالکل پازیٹیو ہوتے ہیں۔ تو یہ اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ ٹھیک ہے وہ مسلمان نہیں ہیں، حالانکہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں، وہ ہندو ہے، ہندوؤں کے پنڈت ہیں، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام وہ عزت اور احترام سے لیتے ہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو ہر مسلمان کے دل میں اس پنڈت ہونے کے باوجود احترام پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز ثبوت ہے اس بات کا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے آج سے 125 سال پہلے جو تجویز دی تھی یہ واحد حل ہے مذہبوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کا اور دنیا میں امن اور سکون پیدا کرنے کا۔ لیکن اگر کوئی اس طرف نہیں آتا اور وہ نہیں مانتے، حضور نے فرمایا کہ دیکھیں میں مسلمانوں کی طرف سے اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ اگرچہ مسلمان مجھے نہیں مانتے، مجھے وہ کافر سمجھتے ہیں، باقیوں کو تو میں نہیں کہتا، لیکن احمدیوں کی طرف سے گارنٹی دیتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ یہ تحریری معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہم کسی کے بزرگوں کو کچھ نہیں کہیں گے، ان کے خلاف بازوبانی نہیں کریں گے، اگر کریں تو ہم 3 لاکھ روپے دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ بھی لکھ کے دیں، اور اگر آپ یہ ہمارے ساتھ کر لیں تو حضور نے فرمایا میں یقین رکھتا ہوں کہ باقی مسلمان بھی اس طرف آ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ نہیں ایسا ہم نہیں کریں گے، ہم گالیاں دیں گے، تو فرمایا پھر گالیوں سے تو یہ معاملہ حل نہیں ہوگا، اور یہ مت خیال کریں کہ ہم گالیاں برداشت کر لیں گے۔ فرمایا کہ میں سچ کہتا ہوں کہ ہم شورا زمین کے سانپوں سے صلح کر سکتے ہیں، بیابانوں کے بھیڑیوں سے صلح کر سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں سے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو ہمارے ماں باپ سے بڑھ کر ہم کو پیارے ہیں، ہماری جان سے بڑھ کے پیارے ہیں، ان کے خلاف اگر کوئی بدزبانی کرتا ہے تو پھر ایسی صورت میں ہم صلح نہیں کر سکتے۔ تو صلح کا ایک ہی طریقہ حضور نے بیان فرمایا، وہ یہ ہے کہ سب ایک دوسرے کے بزرگوں پر ایمان لائیں اور ان کا احترام کریں۔ ایسا کریں گے تو یقینی طور پہ ایک پازیٹیو ماحول پیدا ہوگا اور صلح کا ماحول پیدا ہوگا، یہ مذہب کے اندر بھی امن پیدا کرے گا اور دنیا کے اندر بھی امن پیدا کرے گا۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ آپ نے جو اس تنازع کا حل ہے وہ بھی ہمارے ناظرین کے سامنے رکھا۔ تو ناظرین، ہم نے یہ جو سیریز آپ کی خدمت میں پیش کی جرمنی سے، آج اس کا یہ آخری پروگرام تھا۔ ہم نے اس سیریز میں آپ کے سامنے توہین مذہب کے حوالے سے، توہین رسالت کے حوالے سے چیزیں رکھیں، اور اسلام کی جو تعلیم ہے، جو حقیقی تعلیم ہے، وہ تعلیم جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمل پیرا تھے، وہ تعلیم جس پر آپ کی خواہش تھی کہ ہم بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں اس تعلیم پر عمل پیرا ہوں، وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، اسلام فطرتی مذہب ہے، انسان کی بناوٹ جس مذہب کو چاہتی ہے وہ اسلام ہے۔ اس کے یہ معنی ہے کہ اسلام میں بناوٹ نہیں ہے، اس کے تمام اصول فطرت انسانی کے موافق ہیں۔ تو اسلام کی تعلیم جو بہترین تعلیم ہے، جو تمام انسانیت کے لیے تعلیم ہے، وہی تعلیم ہے جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمل پیرا تھے، اور وہ وہی تعلیم ہے جو اس زمانے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم نے سیکھی
اور آپ تک اس کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی سیریز دوبارہ آپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم یہاں پھر جرمنی سے پیش کریں گے۔ اگلی سیریز قادیان سے آئے گی اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر جرمنی سے آپ کی خدمت میں ہم راہ ہدا کے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔